ایک علاقے کے اندر ایک بادشاہ رہتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا تو بادشاہ کی نظر ایک گھر پر پڑی۔ اس گھر کے اندر ایک خوبصورت حسینہ نظر آئی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے پوچھا، یہ گھر کس کا ہے؟ وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ گھر آپ کے فلاں خادم کا ہے۔ بادشاہ نے کہا، چلیں ٹھیک ہے۔ بادشاہ اس حسینہ کا حسن دیکھ کر اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کے دل کے اندر شیطان نے گھر کر لیا اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب میں اس گھر میں کس طرح جاؤں اور اس عورت کو اپنے بستر پر کس طرح لاؤں۔ تو اس نے سوچا کہ میں اس خادم کو کہیں دور بھیج دیتا ہوں تو اس گھر کی کفالت میرے ذمے آ جائے گی اور میں اس طرح اس گھر کے اندر جا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے اس خادم کو بلایا اور اسے کہا کہ آپ فلاں علاقے کے اندر جائیں اور وہاں پر میرا یہ خط لے جائیں۔ اس بادشاہ کو کہیں کہ مجھے اس خط کا جواب چاہیے۔ جب تک وہ خط کا جواب نہ دے اتنے دن تک آپ نے وہیں پر رہنا ہے۔ تو اس خادم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس طرح آپ حکم کریں میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنے گھر آیا اور آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں علاقے کے اندر جاؤں اور اس خط کا جواب لے کر آؤں۔ اپنی بیوی کو کہا کہ آپ میرے سفر کی تیاری کریں، میں آج ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ بیوی نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اس کے لیے کچھ ضروری اشیاء پیک کر دی۔ تو اس خادم نے اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب سفر کے لیے روانہ ہو گیا تو بادشاہ اوپر اپنی چھت پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ وہ گھر سے نکل چکا ہے تو بادشاہ نے اپنا لباس چینج کیا اور اس گھر کی طرف چل پڑا۔ اس گھر کے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ کون؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا خادم آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے نکل چکا ہے تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں اس بات سے پریشان نہیں ہوں، مجھے کچھ اور کام ہے جس وجہ سے میں خود چل کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو بادشاہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بیٹھا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اس خادم کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔
بادشاہ نے کہا کہ آپ سوال کر سکتی ہیں۔ اس خادم کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ یہ بتلائیں کہ شیر نے کبھی مردار کھایا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا ہے جو بادشاہ وقت ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کا باپ ہوتا ہے، یعنی کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کے لیے ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی سے زنا کرنا چاہے گا؟ یہ ایسی گہری چوٹ لگی بادشاہ کے دل پر، بادشاہ پانی پانی ہو گیا۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک ہوئی تو بادشاہ گھبرا گیا اور گھر کے کسی کونے کے اندر جلدی سے جا کر چھپ گیا۔ بیوی نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا اس کا شوہر واپس آ گیا ہے۔ تو بیوی نے سوال کیا کہ آپ اتنی جلدی واپس کس طرح آ گئے؟ اس خادم نے بتلایا کہ میں وہ خط ہی گھر بھول گیا ہوں جو بادشاہ نے مجھے دیا تھا، میں وہ خط اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ جب وہ کمرے کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کے جوتے پڑے ہوئے ہیں۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ بادشاہ کے جوتے اور یہاں پر میری غیر موجودگی میں۔ تو وہ سارا معاملہ سمجھ گیا کہ بادشاہ میری بیوی کے اوپر فدا ہو چکا ہے اور مجھے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ میری بیوی کے اوپر قبضہ کر سکے۔ وہ اپنے سفر کی طرف دوبارہ روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ اپنے گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ میکے چلی جاؤ۔ بیوی نے وجہ پوچھی تو اس نے کوئی وجہ نہ بتلائی اور کہا کہ آپ ابھی میکے چلی جاؤ۔ وہ اپنے میکے چلی گئی تو کچھ عرصہ گزرا، وہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے جب نہ گیا تو بیوی کے بھائیوں نے کہا کہ آپ کا شوہر آپ کو لینے کے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ تو بیوی نے کہا مجھے اس بات کا تو علم نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا آپ کا کوئی آپس کے اندر جھگڑا ہوا ہے تو ہمیں بتلاؤ، ہم آپ کے معاملات کو سدھار لیتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، مگر بیوی کے ذہن کے اندر وہ بادشاہ کے جوتے والی بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بادشاہ کے جوتے کمرے کے اندر دیکھ لیے ہوں، اس وجہ سے اس نے مجھے میکے بھیج دیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے اپنے بھائیوں کو ساری بات بتلا دی کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا تھا، مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے وہ مجھے لینے کے لیے نہیں آ رہا۔ تو اس کے بھائی اس خادم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنی بیوی کو واپس لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اب آپ کی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسے واپس نہیں رکھ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا معاملہ عدالت میں لے کر جائیں گے اور اس کا فیصلہ اب قاضی صاحب ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب کے پاس کیس لے کر چلے گئے اور قاضی صاحب کے سامنے مدعا کچھ اس طرح انہوں نے بیان کیا کہ قاضی صاحب کچھ عرصہ پہلے میرے باپ نے آپ کے اس خادم کو ایک خوبصورت اور حسین باغ دیا تھا جس کا پانی بھی میٹھا تھا، سائے دار درخت تھے
اور ان سائے دار درختوں کے اندر پھل بھی خوب لگتے تھے۔ یہ شخص کچھ عرصہ اس پانی کو پیتا رہا اور اس باغ کے سائے کے اندر رہا، اس پھلوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اب یہ شخص باغ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ باغ ہمیں واپس کر رہا ہے، تو ہم اپنے باپ کا دیا ہوا جو باغ ہے اسے واپس نہیں لینا چاہتے۔ تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آپ اس باغ کو کیوں واپس کرنا چاہتے ہو؟ تو اس خادم نے جواب دیا کہ قاضی صاحب، میں اب اس باغ کی حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس باغ کے اندر اب شیر نے اپنا گھر کر لیا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ شیر آپ کے باغ کے اندر کس طرح آیا، آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن میں اپنے باغ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر شیر کے پنجے لگے ہوئے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اسے فوری طور پر اپنا ماضی گھومتا ہوا نظر آیا۔ تو بادشاہ نے کہا قاضی صاحب، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے بتلانا شروع کیا کہ آپ کے باغ کے اندر جو شیر آیا تھا وہ آپ کے باغ کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ جو آپ کا پانی پاک تھا وہ آج بھی اسی طرح ہی پاک ہے، وہاں پر شیر نے منہ تک نہیں لگایا۔ وہ جو سایہ دار درخت تھے، اس سایہ دار درخت اسی طرح ہی آج بھی سایہ دے رہے ہیں، اور وہ جو پھل تھے ان پھلوں کو شیر نے کھانے کی کوشش تو کی، مگر وہاں پر اسے کانٹے اتنے ملے کہ شیر دم دبا کر بھاگ گیا۔ تو اس خادم نے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت یہ گواہی دیتے ہیں کہ اب وہ شیر کبھی واپس نہیں آئے گا تو میں باغ واپس رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہوتی تھی رازداری کی باتیں، کسی کی عزت کے اوپر پردہ ڈالنا اسے کہتے ہیں۔ بادشاہ بھی بدنامی سے بچ گیا، وہ عورت بھی بدنامی سے بچ گئی، اور اس خادم کے اوپر بھی تہمت نہیں لگی کہ اس کی بیوی بادشاہ کے ساتھ عشق لڑاتی رہی ہے۔ اس لیے سوچیں، آج ہم کسی کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں۔